وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يقول تعالى متحددا ومتوعدا من أذاه. اللہ تبارک و تعالی بطور تحدید بطور وعید جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اوامر کی مخالفت کرتا ہے اور اس کے زواجر کا ارتکاب کرتا ہے، وَإِصْرَارَهُ وَلَا ذَلِكَ، پھر اس نافرمانی پہ جمع ہوا ہے، یہ ایذا ہے. وَإِيذَاءَ رَسُولِهِ، اور اللہ کے پیغمبر پہ عیب لگاتا ہے یا اللہ کے پیغمبر کی شان گھٹاتا ہے، یہ ایذا ہے. عِیَاذًا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. قال اکرمۃ فی قوله تعالی: ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ نزلت فی المصورین. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارک جو ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یہ مصورین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی تصویر اتارنے والوں کے بارے میں جو ذی روح چیزوں کی تصویر اتارتے ہیں. غیر ذی روح کی تصویر جو ہے یاد رکھیں جائز ہے. مثلا مکان ہے، کوئی ستون ہے، کوئی چیز ہے، کوئی خوبصورت سبزہ ہے، دریا ہے، پہاڑ ہے، اس کی جائز. ذی روح انسان ہو یا حیوان ہو یا پرند ہو، اس کی تصویر بغیر ضرورت جو ہے وہ منع ہے. وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم بسب الدهر وَأَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارک ہے جو صحیحین میں ہے، یعنی بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث مبارک ہے. فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کا فرمان ہے اور لفظ جو ہیں وہ حضور پاک کے ہیں. یؤذینی ابن آدم، اللہ فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے ایذا پہنچاتا ہے. یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے. وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ تو میں ہوں. اقلب لیلہ ونہارہ، زمانے کے اندر جو دن رات ہے اس کے بدلنے والی میری ذات ہے. تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بھی مجھے ایذا دیتے ہیں، جو کہتے ہیں وقت برا آ گیا، زمانہ برا آ گیا، یا نعوذ باللہ یہ دن برے ہیں، یہ دن منحوس ہیں، یہ مہینے منحوس ہیں. اللہ نے سارے مہینے پیدا فرمائے، اللہ نے سارے ایام پیدا فرمائے، اللہ نے بعض ایام کو بعض پہ فضیلت عطا فرمائی، جیسے جمعہ کا دن افضل الایام ہے، اسی طرح عرفات کا دن جو ہے پورے سال میں افضل الایام ہے. اسی طرح عشرہ ذی الحجہ جو ہے اس کی بڑی عظمت ہے.
اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ، اسی طرح عشر الاواخر ہے، اسی طرح لیلۃ الجمعہ ہے، تو اللہ نے خود فضیلت دی ہے۔ باقی یہ عقیدہ رکھنا کہ جی وقت گندا ہے اور وقت برا ہے، یہ غلط بات ہے، کیونکہ وقت کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالی۔ دن رات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ یقلب اللیل والنہار، کہیں فرماتے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی ہم دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، رات بڑی ہو جاتی، کبھی ہم رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں تو دن بڑا ہو جاتا۔ تو جب سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے تو پھر اس کو منحوس کہنا، برا کہنا، گالی دینا، یہ اللہ کو ایذا پہنچانا ہے۔ وَمَعْنَى هَذَا أَنَّ الْجَاهِلِيَّةَ كَانُوا يَقُولُونَ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَعَلَ بِنَا كَذَا وَكَذَا فَيُسْنِدُونَ أَفْعَالَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى الدَّهْرِ وَيَسُبُّونَهُ وَإِنَّمَا الْفَاعِلُ لِذَلِكَ هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ هكذا قرره الشافعي وابو عبيدة وغيرهما من العلماء رحمهم الله تعالى عليهم۔ آپ نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ کہتے تھے کہ ہائے زمانہ، ہائے تمہیں ایسا ہو، تم برے ہو، تمہاری وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، کہ اگر ہم ایسا نہ کرتے، اگر ہم منگل اور بدھ کو سفر نہ کرتے، اگر یہ منحوس دن نہ ہوتے، آج کل تو جی دن ہی، آج کل تو زمانہ ہی بگڑ خراب ہو گیا، یہ غلط، بگڑ تو ہم گئے ہیں، زمانہ تو اللہ کا پیدا کرتا۔ اس لیے فرمایا وہ گالیاں دیتے تھے، حالانکہ ان تمام چیزوں کا فاعل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا کہ خبردار زمانے کو برا نہ کہا کرو۔ هكذا قرره الشافعي وابو عبيدة وغيرهما من العلماء رحمهم الله۔ وقال الأوفي عن ابن عباس في قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله نزلت بالذين طعنوا على النبي صلى الله عليه وسلم في تزويجه صفية بنت حيي بن أخطب۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک قول حضرت ابن عباس کا یہ بھی ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، انہوں نے فرمایا نزلت فی الذین طعنوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے حضور کا نکاح جب ہوا بی بی صفیہ سے تو کچھ باتیں بنائیں، تو اللہ نے یہ آیت ہے کہ حضور کو کیوں تکلیف پہنچا۔ اصل میں بی بی صفیہ جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دراصل خیبر کے ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی ہیں اور ایک بہت بڑے سردار کی بیوی۔ جب خیبر فتح ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اموال غنیمت تقسیم فرما دی ہے، تو بی بی صفیہ جو ہیں بعض روایات میں ہے کہ یہ حضرت دہیہ کے نصیب میں آئے، بعض روایات میں حضرت ثابت کا نام بھی آتا ہے۔ اسی اثنا میں کچھ لوگوں نے آ کے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بی بی صفیہ ایک صحابی کے حوالے کر دی ہے، حالانکہ وہ ایک خیبر کے سب سے بڑے سردار کی بیٹی ہے اور سب سے بڑے سردار کی بیوی ہے، اچھا ہوتا کہ آپ خود اپنے لیے لے لیتے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس عمل سے اور اس بیوی کے احترام سے یہود کے دل میں اللہ کو اسلام کی بات ڈال دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ مشورہ یہ ہوا ہے، اگر تم اپنی خوشی سے، کیونکہ وہ تمہارے نصیب میں ہے، اب تمہارا حق ہے، وہ تمہاری مملوکہ ہے، تم اگر مہربانی کر کے اپنے حصے کو بدل دو، اس کے بدلے میں مجھ سے باندی لے لو،
یا اس کو آزاد کر دو، بدلے کتابت لے لو۔ انہوں نے کہا حضور میں نے تو بہرحال اس وقت تک اس بی بی کی شکل ہی نہیں دیکھی، آپ کے یہاں تو بات ہی ختم ہے، بس قصہ ختم ہے، کیا میں نے کیا لینا ہے، آپ لے لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی، اور بی بی صفیہ کی شادی کرنے سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جب حضور نے شادی فرما لی تو جتنے بی بی صفیہ کے رشتہ دار صحابہ کے پاس قید میں تھے، صحابہ نے کہا بھائی سب چھوڑ دو، اب تو یہ حضور کے رشتہ دار ہو گئے، بی بی صفیہ کی وجہ سے رشتہ داری ہو گئی، تو لہذا ان کو بھی آزاد کر دو۔ تو کتنے لوگوں کو آزادی مل گئی، لیکن منافقین تو موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، کہا دیکھیں ہاں حضور پاک نے صحابی سے چھین لی اور خود شادی کر لی۔ تو اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی گئی، تو یہ بھی ایذا ہے رسول اللہ کے لیے کہ اللہ کے نبی کی شان بلند ہے، بالا ہے، عظیم تر ہے۔ اور پھر سیدھی بات یہ ہے کہ پہلی بات آدمی یہ سوچے کہ یہ ساری باتیں اگر بر بنائے خواہش ہو، نفسانی خواہش کے تابع، تو حضور جوانی میں شادیاں کرتے، یعنی اگر دیکھیں نا آدمی کی جوانی میں جذبہ ہوتا ہے نا، بھائی ایک بیوی ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، چوتھی ہو، اچھا میں فلاں کی لڑکی سے شادی کر لوں، میں فلاں ملک سے لڑکی لے آؤں، یہ جوانی کی بات ہے۔ بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے؟ تو خواہشات ہی ختم ہو گئی انسان کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی جو ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، حضور کی عمر 25 سال ہے، بیوی کی عمر 40 سال ہے، اور بی بی خدیجہ پہلے 2 شوہروں کی بیوی رہ چکی ہیں، ان سے اولاد ہے۔ پھر حضور پاک نے 53 سال کی عمر تک کوئی شادی نہیں کی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ فوت ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، پھر بی بی سودا آئی، پھر بی بی عائشہ آئی، تو اس وقت حضور کی عمر تو 55 سال ہو چکی، اور جب خیبر فتح ہوا ہے تو حضور کی عمر مبارک تو 60 کے قریب پہنچ چکی۔ تو اس قسم کے دشمنی الزام لگا سکتے ہیں جن کے دلوں کے اندر بغض ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، ورنہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے نبی پاک ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو یہ جذبات دیے ہیں، ان کے اندر قوت ہے، لیکن اس پہ قوات ملکیہ کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو اپنے رستے سے نہیں ہٹا سکتا۔ تو اس لیے بی فرماتی ہے نا کہ جب حضور روزے رکھتے تھے معلوم ہوتا تھا کہ اب افطار ہی نہیں کریں گے، ہماری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے، اور اگر افطار کرتے تھے ہم سمجھتے تھے اب روزہ بھی نہیں رکھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء تو اپنی قوتوں کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ دیکھا نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، امرأت العزیز نے کتنے پاپڑ بیلے، یعنی خریدا، بظاہر آپ کا خریدا ہوا غلام ہے، پھر گھر میں پالا، جوان کیا، خدمت کی، شہزادہ بنا کے رکھا، پھر سارے محلات کے ڈورے ڈال کے دروازے بند کر کے اتنا ایسے جیسے پنجرے میں جکڑ لیا ہو، وہاں بھی جب ارادہ کیا تو کہا قال معاذ اللہ، مجھے اللہ کی پناہ، میں کیا کہہ رہی ہوں، میں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی تو پاک ہوتے ہیں، یہ تو دشمن ہیں، ان کو جب موقع ملے تو دشمن تو اپنا موقع خطا نہیں کرتا۔ اس لیے فرماتی ہیں والظاہر ان الآیۃ عامۃ فی کل من نذاہ بشیء ومن آذاہ فقد آذى اللہ کما من اطاعہ فقد اطاع اللہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر بات یہ ہے کہ یہ آیت عامہ ہے، کسی خاص واقعے میں نہیں، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، سبب چاہے کوئی ہو لیکن حکم عام ہے، یعنی جو بندہ بھی حضور کو ایذا دے گا اس نے گویا اللہ کو ایذا دی، اور جو حضور کی فرما برداری کرے گا گویا اللہ کی فرما برداری کی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ نے فرما دیا جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی۔ اس لیے فرماتے ہیں کما قال الامام احمد حدثنا یونس قال حدثنا ابراہیم بن سعد بن عبیدۃ بن ابی رائدۃ الحذاء المجاشعی
عن عبد الرحمن بن زیاد عن عبد الله بن المغفل المزنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث مبارک میں جو حضرت عبداللہ ابن المغفل مزنی نے روایت کی ہے، میرے آقا رحمت دو عالم محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی، خبردار خبردار میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد ان کو غرض کہتے ہیں نشانہ، جیسے نشانے کی جگہ بنا کے نشانہ تیر اندازی کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ کو تیر اندازی کی جگہ نہ بنا لینا کہ کبھی تان کر رہے ہو، کبھی تبرہ کر رہے ہو، کبھی گالیاں دے رہے ہو. آپ نے فرمایا ومن احبہم فبحبی احبہم، میرے صحابہ سے جو محبت کرتا ہے دراصل وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے کہ میرے صحابہ ہیں. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے دراصل وہ میرے ساتھ بغض رکھتا ہے. ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جو ان کو تکلیف پہنچاتا ہے اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جو مجھے تکلیف پہنچاتا ہے اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. ومن آذى اللہ یوشک ان یاخذہ، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی قریب ہے کہ اللہ اس کو اپنے عذاب میں پکڑ لیں گے. تو صحابہ کو برا کہنا، صحابہ پہ تنقید کرنا، صحابہ کی تنقیص کرنا، صحابہ کے شان میں کوتاہی کرنا جو ہے دراصل یہ حضور کی شان میں کوتاہی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ صحابہ نے کس سے دین سیکھا؟ محمد مصطفیٰ سے. آج اگر کوئی آدمی ائمہ اربعہ کی شان میں کوتاہی کرے، آج اگر کوئی آدمی فقہا کی شان میں کوتاہی کرے، فقہا نے دین کن سے سیکھا؟ صحابہ سے یا تابعین سے. تو یہ کڑی وہاں تک چلی جاتی ہے. تو اس لیے ہمیشہ احتیاط کے، جیسے صحابہ نے دین محمد مصطفیٰ سے سیکھا، میرے مدنی نے دین اللہ سے سیکھا. تو جو مدنی پہ اعتراض کرے گویا اللہ پہ اعتراض، جو صحابہ پہ اعتراض کرے گویا محمد مصطفیٰ پہ اعتراض، اور جو ائمہ پہ اعتراض کرے تو گویا عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس پہ اعتراض، کیونکہ انہوں نے تو سارا انہوں سے لیا، تو صحابہ سے نقل کیا ہے، اور صحابہ کی فقہ اور صحابہ کے فتاوی، صحابہ کے اقوال کو سامنے رکھا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یہ بھی ایذا ہے. اور اللہ نے فرمایا ان کی سزا یہ ہے کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت ہے. وقد رواه الترمذي من حديث عبيدة بن أبي رائدة بن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن المغفل به ثم قال وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان والے مردوں کو یا ایمان والی بیویوں کو تکلیف ایذا پہنچاتے ہیں، اور ایذا بھی اس بارے میں جو انہوں نے کام نہیں کیا ہے، انہوں نے گناہ نہیں کیا لیکن گناہ لگا رہے ہیں، انہوں نے غلطی نہیں کی لیکن ان کو ایذا پہنچا رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی وہی عذاب. ينسبون إليهم ما هم براء منه لم يعملوه ولم يفعلوه، ایسی باتیں ان کی طرف نسبت کرتے ہیں وہ بری ہیں، انہوں نے نہیں کی ہیں. فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وهذا هو البهت الكبير أن يحكي أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والنقص لهم. کوئی ایسی بات مومنوں کی طرف نسبت کرنا، مومن عورتوں کی طرف نسبت کرنا جو انہوں نے نہیں کہا، جو انہوں نے نہیں کیا، تو یہ بہتان ہے اور بہت بڑا عظیم گناہ ہے. ومن اکثر من يدخل في هذا الوعيد الكفر بالله ورسوله. اب مفسر فرماتا ہے کہ اس آیت کے تحت سب سے پہلے تو وہ کافر ہیں جنہوں نے اللہ سے کفر کیا، اللہ کے رسول سے کفر کیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولادیں ثابت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے شرکاء بنائے ہیں۔ ثم الرافضۃ، ان کے بعد نمبر آتا ہے روافض شیعہ لوگوں کا، الذین یترکسون الصحابۃ یریبونہم بما قد براہم اللہ منہ، وہ لوگ جو صحابہ پہ عیب لگاتے ہیں، صحابہ کی شان میں کوتاہی کرتے ہیں اور صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جن سے صحابہ بری ہیں، صحابہ کا دامن صاف ہے۔ وَيَصِفُونَهُم بِنَقِيضِ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُ قَدْ رَضِيَ عَنِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَمَدَحَهُمْ وَهَؤُلَاءِ الْجَهَلَةُ الْأَغْبِيَاءُ يَسُبُّونَهُمْ وَيَنْتَقِصُونَهُم وَيَذْكُرُونَ عَنْهُم مَّا لَمْ يَكُنْ وَلَا فَعَلُوهُ أَبَدًا وَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ مُنَكِّسُو الْقُلُوبِ يَذْمُّونَ الْمَمْدُوحِينَ وَيَمْدَحُونَ الْمَذْمُومِينَ۔ اور مفسر فرماتا ہے کہ اس آیت کا مصداق وہ لوگ ہیں جو رافضی ہیں، جو شیعہ ہیں، وہ صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جن باتوں سے اللہ کے نبی کے صحابہ پاک ہیں، اور اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں جب اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، لقد رضی اللہ، تحقیق اللہ راضی ہو گیا، عن المہاجرین والانصار، اسی طرح فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہیں فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینۃ علیہم، کہیں اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، تو یہ تو وہ صحابہ ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا، تو اللہ راضی ہو جائے اور یہ گالیاں دے، اللہ راضی ہو جائے اور یہ تبرہ کرے، اللہ راضی ہو جائے اور یہ ان کی شان میں گستاخی کرے۔ یاد رکھیں کہ اللہ نے صحابہ کو بڑا مقام دیا ہے۔ اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں کہ صحابہ معصوم نہیں ہیں، صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے اور صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان پر زبان کھولیں، ورنہ صحابہ سے، صحابہ انسان ہیں، محفوظ ہیں، معصوم تو نہیں ہیں۔ اس لیے آپ اندازہ فرمائیں کہ اس سے بڑی غلطی کیا ہوگی کہ ایک صحابی نے اللہ اکبر سرکار دو عالم کے راز کو افشا کیا اور دشمنان نبی کفار قریش مکے والوں کو خط لکھ کے حضور کے بارے میں خبر بھیج دی، اس سے بڑی غلطی کیا ہو؟ یعنی یہ تو اتنی بڑی غلطی ہے نا جس کا اثر سارے عالم پر ہے، سارے مسلمانوں پہ۔ حضرت حاطب ابن ابی بلتع صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے خط لکھا، ایک عورت تھی مکے میں رہنے والی، وہ بھی کچھ اچھے کردار کی عورت نہیں تھی، بلکہ ان عورتوں میں سے تھی جیسے طوائفیں ہوتی ہیں، اناق اس کا نام تھا۔ وہ مدینہ منورہ میں آئی، حاطب بن ابی بلتع نے اس کو کہا کہ میں اگر تمہیں خط دوں کہ قریش مکہ کو پہنچا دو تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، اس نے کہا ٹھیک ہے، ایسی عورتیں تو ہوتی ایسی ہیں۔ وہ آئی بھی اسی لیے تھی مدینے کے بھئی میں کچھ لوگوں سے پیسے لوں، اب مکے والوں کے پاس تو پیسہ ہے نہیں۔ بہرحال وہ خط لے کے چلی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ علی فوراً اپنے ساتھ چند جوان لو، تیز رفتار سواریوں پہ سوار ہو جاؤ، اونٹنیوں پہ یا گھوڑوں پہ،
زعینتن فی روضۃ خاخ، روضہ خاخ ایک جگہ ہے مدینہ اور مکے کے راستے میں، وہاں ایک عورت جا رہی ہے، اس کو پکڑ کے لاؤ، اس کے پاس خط ہے، وہ خط برآمد کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے ساتھیوں کو لیا اور ہم نے تیز رفتار اونٹنیاں پکڑی اور ہم نے اونٹنیاں دوڑائیں اور عین اسی مقام پہ جا کے پکڑا جہاں حضور فرمایا تھا کہ یہاں وہ عورت تمہیں ملے گی، وہیں وہ پہنچی ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ اونٹنی روک دو، اس نے روک دی، میں نے کہا بٹھاؤ، بٹھا دی، میں نے کہا تمہارے پاس ایک خط ہے؟ میں نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کے سامان کی تلاشی لو، کہ اگر خط ہے تو صاف ظاہر ہے کہ سامان میں ہوگا۔ سارا سامان کھولا، ایک ایک چیز کو کھول کے دیکھا، خط نہیں۔ اس نے کہا کہ یا علی میرے پاس خط نہیں ہے، مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ مجھے پکڑنے آ رہے ہیں، اگر خط ہوتا میرے سامان میں ہوتا۔ صحابہ جو ساتھ تھے انہوں نے بھی حضرت علی کو علیحدہ کر کے کہا کہ دیکھیں اگر اس کے پاس خط ہوتا تو اس کے سامان میں ہوتا، ہم نے اس کی ہر چیز سامان دیکھ لیا ہے اور اس کے سامان میں بھی نہیں، کپڑوں میں بھی نہیں، کسی چیز میں بھی نہیں ہے، تو اب مشورہ تو یہ ہے کہ اس کو اجازت دے دیں، ہم بھی جائے۔ میں کیا کہہ رہے ہو؟ اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا عقل کی بات کر رہے ہو؟ مجھے خبر دینے والا کون ہے؟ محمد مصطفیٰ ہے۔ عجیب بات کہہ رہے ہو، میں اس کو اجازت دے دوں؟ مجھے حضور نے فرمایا اس کو گرفتار کر کے لے آؤ، تو میں اس کو اجازت کیسے دے دوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایات میں آتا ہے کہ آپ آیا، آپ نے فرمایا دیکھو اناک بات سنو، تمہارے پاس خط ہے تو خط ہمیں دے دو عزت کے ساتھ، اور اگر تم نے مجھے وہ خط نہ دیا واللہ لاجردنک، مجھے خدا کی قسم ہے میں تیرے کپڑے اتار کے تجھے اریاں کر کے بھی خط برآمد کروں گا۔ مجھے نبی نے خبر دی ہے، وہ خبر غلط ہو سکتی ہے؟ کیا کہہ رہی ہو؟ اب جب حضرت علی نے دھمکی دی کہ میں تو کپڑے بھی اتار دوں، اس کا تو خیال تھا نا عورت کو کون ہاتھ لگائے گا، اور خاص طور پہ اسلام میں مسلمانوں میں تو عورت کا احترام ہے، چاہے دشمن کی عورت بھی ہو۔ تو فکشفت عن راسها، حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بال بڑے لمبے تھے اور اس نے بالوں کا جھوڑا بنا کے بالوں کے اندر خط رکھ کے اوپر سے وہ خمار ڈالا ہوا، تو اس نے بال کھولے اور خط نکال کے دے دیا۔ کہا چلو ہم گرفتار کر کے لے آئے حضور کی خدمت میں، نے کہا ہاں اس کا خط لیا۔ آپ نے خط پڑھا تو خط حاتب ابن ابی بلتہ کا تھا، اس نے کافروں کو لکھا کہ حضور تم پہ حملہ کرنے والے ہیں۔ جب خط حضور نے پڑھا تو حضرت عمر کا خون کھول گیا، حضرت عمر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، آپ نے کہا حضور مجھے اجازت دے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں کہ نبی کا راز ظاہر کر دے۔ حضور نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ انہو صحابی بدری، وہ میرا صحابی ہے، وہ تو بدری ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر چکے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ غلطی ہو گئی ہو گئی، لیکن اللہ نے تو ان کو پہلے خبر دے دی ہے کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ اصحاب بدر آج کے بعد جو کچھ بھی تم کرو گے تمہارے گناہ معاف۔ تم میرے بدری صحابہ کے بارے میں لفظ کہہ رہے ہو کہ منافق ہے؟ آپ نے فرمایا بلاؤ حاتم کو، حاتم کو بلایا گیا،
حضرت فرمایا حاتب تم نے خط لکھا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ لکھا۔ کیوں لکھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے بیوی بچے سب مکے میں ہیں اور میرا کوئی رشتہ دار نہیں جو میرے بیوی بچوں کی خبرگیری کرے، ان کا خیال رکھے۔ بس میرے دماغ میں ایک خیال آ گیا کہ میں اگر ان پہ احسان کر دوں تو شاید میرے بیوی بچوں کا خیال کر دوں۔ اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے میں نے خط لکھا، اور یہ بھی مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کو ہر حال میں فتح دیں گے، مکے والے آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ آپ کو خبر دے چکے ہیں مکے کی فتح کی، فتح تو ہونا ہے، تو وہ تو آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اور اگر میرے بچے بچ جائیں تو میں نے اس لیے خط لکھا، میری گردن حاضر ہے، جو بھی حکم صادر کر۔ آپ فرمایا صدقتا حاتب تم نے سچ کہا ہے، جاؤ میں نے معاف کیا۔ تو یاد رکھو غلطیاں تو صحابہ سے ہوئی ہیں، یہ نہیں ہے کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہوتی، لیکن کیا غلطی کے بعد ہمیں ان پہ اعتراض کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے، بات یہ دیکھنی ہے۔ یہی تو دھوکہ ہے جو لوگوں کو لگا ہے۔ یہ تو بات غلط ہے کہو کہ صحابہ سے غلطی نہیں، آپس میں جنگیں ہو گئیں، صحابہ شہید ہو گئے، اتنی بڑی غلطی۔ صحابہ کے زمانے میں آخر اللہ کے نبی نے جو سزائیں دی ہیں، بات کو سمجھیں، صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے، صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ان کے بعد اللہ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اب ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے، تو کیا ہمیں ان پہ کسی قسم کے عیب لگانے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے بات سمجھنے والی اصل۔ اسی لیے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے، جو بہت بڑے امام ہیں اور اللہ نے آپ کو بڑا عظیم علم، بڑا عظیم فہم، بڑا قرآن و حدیث کے ساتھ بڑا عظیم تعلق نصیب فرمایا ہے، وہ فرماتے تھے کہ میرے بھائی بات سنو، قرآن نے ایک فیصلہ کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں صرف 3 جماعتیں ہیں، ان 3 کے علاوہ کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھی طرح سمجھیں، حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا کہ بس یہ 3 پارٹیاں مسلمان ہیں، ان کے علاوہ چوتھی پارٹی ہے ہی نہیں، تو مسلمان کیسے ہوگا؟ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا پہلی جماعت مہاجرین صحابہ کی جنہوں نے حضور کے ساتھ مکے سے ہجرت کی، والانصار، اور دوسری جماعت ان صحابہ کی جو مدینے میں رہتے تھے، جنہوں نے مہاجروں کو بھائی بنایا، استقبال کیا، سینے سے لگایا، یہ 2۔ اور تیسری جماعت کیا ہے؟ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور تیسرے وہ ہیں جو صحابہ مہاجرین و انصار کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، خالص رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ فرمایا یاد رکھو مہاجر تو ہم بن نہیں سکتے، انصار بھی ہم بن نہیں سکتے، ہمیں حضور کا زمانہ نہیں ملا، اب ایک جماعت رہ گئی جو ان کی تابع دار ہو، ان کی فرما بردار ہو، ان کی غلام ہو۔ اگر ان کی تابع داری سے نکلو گے تو پھر ایمان کی صف سے نکل جاؤ گے۔ فرمایا اللہ نے فیصلہ کر دیا بس 3 جماعتیں ہیں، ایک مہاجر ہیں، انصار ہیں، اور ایک ان کے تابع دار ہیں، یا تابع دار بنو یا غدار بنو، تمہاری مرضی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں
ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو صحابہ کی شان گھٹاتے ہیں، صحابہ پہ عیب لگاتے ہیں، صحابہ کی غلطیاں چنتے ہیں، صحابہ کے ذمہ ایسی باتیں بھی لگاتے ہیں جو انہوں نے نہیں کی ہیں، یا صحابہ کی وہ غلطیاں جو اللہ معاف کر چکا ہے ان کو پھر جمع کر کے ان کے ذریعے بغض پیدا کرتے ہیں. حالانکہ صحابہ ہی تو ہیں جو دین اسلام کے سچے خادم ہیں، صحابہ ہی ہیں جو دین اسلام کے وارث ہیں، صحابہ ہی ہیں جو دین اسلام کے گواہ ہیں، صحابہ ہی ہیں جو دین محمد مصطفیٰ کی شمع ہیں اور شمع نبوت کے پروانے ہیں. ان کے بارے میں کبھی زبان نہ کھولا کریں. اگر زبان غلطی سے لفظ نکل جائے تو فوراً توبہ کرو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اس لیے فرماتی ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضی عن المہاجرین والانصار، اللہ مہاجرین سے بھی راضی، انصار سے بھی راضی. ومدحہم، اللہ نے قرآن میں جا بجا صحابہ کی مدح کی ہے. وہؤلاء الجہلۃ الاغبیاء، یہ جاہل غبی لوگ ہیں جو ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی شان گھٹاتے ہیں اور ان کے ذمے وہ لگاتے ہیں جو انہوں نے نہیں کہا ہے. وہم فی الحقیقت، مفسر کہتا ہے اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو الٹ دیا ہے. جن کی مدح کرنی تھی ان کی ذم کر رہے ہیں اور جن کی مذمت کرنی تھی ان کی مدح کر رہے ہیں. صحابہ تو مدح کے حقدار ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پلٹ ڈالا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ میل آ گئی ہے. یہ شان صحابہ کو نہیں سمجھتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح معنی میں صحابہ کی، اہل بیت کی، سرکار دو عالم کی، تمام انبیاء کی محبت نصیب فرمائے. دکھ کی بات یہ ہے، بڑے سکون سے ٹھنڈے دل سے بات سمجھیں. دیکھو نا بھی شیعہ ہے وہ تو صحابہ کا مخالف ہے، تھی خارجی ہیں وہ اہل بیت کے دشمن ہیں، ان کو تو آگ لگائیں نا، چھوڑیں ایک طرف. مخالف ہے، بات ختم ہو گئی. افسوس یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا مقتدا، پیشوا، عالم، امام، ایک عظیم مرتبے والا بنا کر بھی صحابہ کی مخالفت کریں. تو اصل دکھ کا مقام یہ ہے. دعا کریں جو فوت ہو گئے اللہ ان کو بخش دے، اور جو لوگ زندہ ہیں اللہ ان کو ہدایت. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہا لیکن صحابہ پہ تنقید کی کہ جی حضرت عثمان سے یہ غلطی ہوئی اور حضرت علی سے یہ غلطی ہوئی اور حضرت مروان ابن الحکم سے یہ غلطی ہوئی اور حضرت معاویہ سے یہ غلطی ہوئی اور یہ ہوا حضرت حسن سے یہ. صحابہ کی سارے غلطیاں جن کو اللہ معاف کر چکا ہے وہ غلطیاں دوبارہ اکٹھے کر کے دشمن کے ہاتھ میں ایک ہتھیار پکڑا دیا. تو یہ بھی بڑی خطرناک بات. اور جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے تو ایک تاریخ بیان کی ہے اور تاریخ کا قلم اٹھانے والا جو ہے تاریخ بڑی ظالم چیز ہے، وہ کسی کا ہے بڑی چھپاتی ہے. جو واقع ہوا ہم نے بیان کر دیا. اللہ کے بندے جو واقعہ ہوا ہے وہ تو حدیث میں بھی بیان ہوا ہے. جو واقعہ ہوا مثلا بی بی عائشہ پہ تہمت لگی تو اب بی بی عائشہ کا جتنا واقعہ ہے حدیثوں میں بھی موجود ہے. اچھا جتنے ایسے واقعات ہیں تمام مورخین نے لکھے ہیں لیکن ساتھ انہوں نے صحابہ کی شان بھی تو لکھی ہے نا.
کہ بھئی یہ بات تو ہوئی ہے، لیکن دیکھو بی بی عائشہ پر اللہ کے نبی نے ملنا جلنا بند کر دیا، بولنا بند کر دیا، پوچھنا بند کر دیا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے حضور میرا نام نہیں لیتے تھے، یعنی میرے گھر میں آتے حضور، میرے ابا کے گھر میں آتے، فرماتے کئی فتیکم، کیا حال ہے اس کا؟ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کئی حال ہوا عائشہ کا کیا حال ہے، یا خود آگے مجھ سے پوچھ رہے کہ عائشہ تیرا کیا حال ہے۔ اللہ کے نبی اتنے ناراض ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ نے بی بی عائشہ کی برات بیان کی کہ نہیں کی؟ تو بات ہو جانا الگ بات ہے، تم نے اگر ایک بات کی ہے تو آگے حقائق بھی تو بیان کرو نا، بھی حقیقت یہ ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پہ الزام لگایا جائے کہ انہوں نے اقربا پروری کی اور رشتہ داروں کو عہدے دیے، اور ان کا یہی رشتہ داروں کو عہدے دینا جو تھا سبب بنا انتشار کا اور ان کی شہادت کا، تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کون رشتہ دار ہیں جن کو حضرت عثمان نے عہدے دیے۔ ٹھنڈے دل سے پہلے دیکھنا چاہیے نا، اور کیا جن کو حضرت عثمان نے عہدے دیے ہیں وہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی ان عہدوں پہ تھے یا نہیں؟ اگر حضرت عمر نے بھی ان کو مثلا اسی عہدے پہ رکھا اور حضرت عثمان نے بھی رکھا تو پھر حضرت عثمان نے تو نہیں دیا نا۔ معنی یہ ہے کہ وہ بندہ اس عہدے کا مستحق تھا تب حضرت عمر نے رکھا تھا، اور جب مستحق تھا حضرت عثمان نے بھی رہنے دیا، اور اگر حضرت عثمان نے اس کی عزت میں اضافہ کر دیا تو تب بھی کوئی جرم نہیں۔ فطری بات ہے کہ ایک آدمی رشتہ دار ہو تو آدمی اس کا اکرام زیادہ کرتا ہے، تو اس لیے یہ بھی بڑا خطرناک مسئلہ ہے کہ صحابہ کے نام پر ایسی ایسی باتیں، جیسے مثلا بڑا ایک چھوٹا سا جملہ لکھ دیا کہ بی بی عائشہ تو اس قدر بڑھ گئی تھی کہ کبھی کبھی حضور کے سامنے بھی زبان درازی کرتی تھی۔ کوئی بات ہے؟ یعنی نعوذ باللہ تمہاری بیوی زبان دراز ہو، کوئی کہے تم معاف کر دو گے؟ اگر بی بی عائشہ کی زبان سے کچھ ایسے لفظ نکلے بھی ہیں تو یہ تو میاں بیوی کا آپس میں لاڈ ہے، یہ تو ایک بیوی کا اپنے شوہر کے سامنے ناز ہے۔ اچھا اللہ کے نبی نے بھی برا نہیں منایا، اللہ کے نبی نے بھی کوئی غضب ظاہر نہیں کیا، تمہیں کیا تکلیف ہو گئی لکھنے کی؟ اگر کبھی کبھی ایسا ہوا، مثلا ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ ایک بی بی صاحبہ نے اپنا ایک پیالے میں حضور کے پاس حلوہ بھیجا تو وہ جو باندی لے کے آئی بی بی عائشہ نے غصے میں کہ میرے گھر میں دوسری بیوی نے کیوں بھیجا، اسے ہاتھ ہمارا تو پیالہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے فرمایا غارت امکم، بھائی تمہاری ماں غیرت میں آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا ایک پیالہ گھر سے اٹھایا، کہا جاؤ یہ پیالہ اس کو دے دیجیے، توڑا ہے اس کے بدلے میں پیالہ لے جاؤ۔ یہ ہو جاتا ہے، یہ تو فطری بات ہے۔ اب اس کو تم دشمنی پہ محمول کرو، بی بی عائشہ کی محبت ہے کہ وہ محبت میں مغلوب ہو گئی ہے کہ میرے گھر میں کسی اور بیوی نے ہدیہ کیوں بھیجا۔ یہ تو فطری بات ہے، انسان ہے، یہ تو تقاضائے محبت ہے، یہ کوئی گلے کی بات ہے؟ اچھا حضور نے بھی کچھ نہیں فرمایا، آپ مسکرا دیے، فرمایا غارت امکم، بھائی تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے بابا، اچھا چلو یہ پیالہ لے جاؤ اس کو دے دینا۔ انہوں نے پیالہ توڑا ہے تو پیالے کے بدلے میں پیالہ تو لے جاؤ نا، باقی تمہاری والدہ نے یہ جو کچھ کیا ہے نا غیرت میں آ کے کیا ہے، معاف کر دینا۔ اللہ کا نبی معاف کر دے اور تم اس کو کہو کہ اتنا یعنی وہ تیز تھی کہ حضور کے سامنے بھی ایسی حرکتیں کر گزر۔ وہ اللہ کے بندے، وہ میاں بیوی کے مسائل ہیں، خدا کا خوف کرو، بیوی اور میاں کے بڑے حق ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔
اچھا، اسی طرح ایک اور بڑا مسئلہ ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، وہ بھی بڑے کہتے ہو کہ نہیں صحابہ کے ہم غلام ہیں، صحابہ کی بڑی شان ہے، صحابہ کی بڑی عظمت ہے، صحابہ بڑی ایمان والے سچے صادق ہیں، لیکن بہرحال ہم نے نبی کی بات ماننی ہے، صحابی کی بات صحابی کی ہے نا، تو یہ بھی ان کے شان میں گھاٹا ہے۔ آپ صحابی کی بات پیش کرتے ہیں، حضرت عمر کی بات پیش کرتے ہیں، بھئی رسول نبی کی بات پیش کرو نا، یعنی مطلب ہے کہ حضرت عمر نبی کا مخالف ہوا نا، کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں ہے نا، آپ کان یوں پکڑ رہے ہیں نا، سیدھا کیوں نہیں پکڑتے ہو؟ دیکھو نا، کان یوں بھی پکڑا جا سکتا ہے، یوں بھی پکڑا جا سکتا ہے کہ جی حضرت عمر نے 20 صحابی بنائے ہوئے، یہ بدعت ہے، تو حضرت عمر بدعتی ہوئے نا، اور حضرت عمر نبی کا مخالف ہوا نا، نبی نہ پڑھے اور حضرت عمر کہے نہیں 20 پڑھو، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ امت کو کہاں لے جاؤ گے؟ کوئی ٹھنڈے دل سے سوچو۔ ہاں چلو، اگر آپ کا اطمینان نہیں ہے نہ پڑھو، لیکن سیدنا امیر المومنین عمر، جس کے بارے میں اللہ کا نبی یہ فرمائے کہ میرا طریقہ اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور حضرت عمر خلیفہ راشد ہے، اور پھر خلیفہ راشد کا زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ ہے، اور حضرت عمر کے اس عمل پہ ایک صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا، تو اجماع صحابہ بھی ہو گیا۔ تو کچھ تو ٹھنڈے دل سے سوچے نا آدمی، میرا بھائی، خدا کے لیے حضور کی امت کو اختلاف سے بچاؤ۔ ٹھنڈے دل سے سوچو کہ حضرت عمر نے جب 20 رکعتیں پڑھی ہیں تو کیا مدینہ منورہ کی دوسری مسجدوں میں صحابہ نے جا کے 8 شروع کر دی کہ بھئی ہم حضرت عمر کی بات نہیں مانتے؟ کوئی ٹھنڈے دل سے سوچو، کیا کہہ رہے ہو؟ اس لیے دعا کیا کرو کہ اللہ صراط مستقیم پہ رکھے، اللہ ہمیں حضور کا غلام بنائے، صحابہ کا، اہل بیت کا، تابعین کا، محدثین کا، مجتہدین کا، فقہائے امت کا، علماء کا، اولیاء اللہ کا، اللہ سب کی محبت دے۔ اگر ذرا سی بھی کمی آئی نا تو پٹڑی سے اتر جاؤ گے، اور جب آدمی پٹڑی سے اتر جاتا ہے نا پھر ٹھوکریں ہی ٹھوکریں۔ یہ کڑی اللہ نے بنا دی ہے کہ میں نے اپنے استاد سے پڑھا، اس نے اپنے استاد سے پڑھا، اس نے اپنے استاد سے پڑھا، اور سند گئی امام بخاری تک، پھر امام بخاری سے چلی سند گئی صحابہ تک، پھر صحابہ سے حضور تک، اور حضور نے کس سے پڑھا؟ اللہ نے پڑھایا۔ اور جہاں زنجیر میں ایک کڑی ٹوٹ گئی بس سمجھو سند ٹوٹ گئی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا، حدثنا 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 عن نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ، کیوں علماء نقل کرتے ہیں کہ پتہ چلے کہ یہ خبر ہمیں کون دے رہا ہے، یہ کڑی کا سلسلہ کیسے آ رہا ہے، اس کڑی میں کوئی کڑی کمزور تو نہیں، کوئی کڑی ٹوٹی ہوئی تو نہیں، کوئی کڑی کسی دوسری زنجیر کی تو نہیں ڈال دی گئی۔ اس لیے پھر محدثین بحث کرتے ہیں، اس میں راوی ضعیف ہے، اس میں فلاں آدمی کا حافظہ بڑھاپے میں کمزور ہو گیا تھا، اس میں فلاں راوی سچا تو ہے لیکن شیعہ تھا، اس میں فلاں راوی صدوق تو ہے لیکن قدری تھا، اس میں فلاں راوی جو ہے آدمی تو سچا تھا لیکن وہ معتزلی تھا۔ ایک ایک بات کو انہوں نے واضح کر کے امت کے لیے ایسی زنجیر بنا دی کہ سیدھا صراط مستقیم پہ آگے جنت میں چلے جائیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اختراق سے بچائے، اور اس وقت حضور کی امت کو بڑے اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل پہ بلا وجہ حضور کی امت کو نہ الجھائیں، نہ ان کے دماغوں میں ایسی باتیں ڈال دیں کہ وہ بیچارے دین پہ ہوتے ہوئے پریشان ہو جائیں گے، بھی اب ہم کدھر، ادھر جائیں یا ادھر جائیں۔
قال ابو داود حدثنا القانبي قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد العلاء النبي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة قال ذكرك اخاك بما يكره قيل فرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بہته. اس حدیث میں آتا ہے صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اپنے بھائی کا ذکر اس انداز میں کرو کہ اس کو پسند نہ ہو، یہ غیبت ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم کہیں کہ ہمارا بھائی فلانا جھوٹ بولتا ہے اور وہ بولتا بھی ہو، اس میں وہ جھوٹ ہو، وہ تمہیں غمزدگی کی بات. آپ نے کہا جب تم یہ کہو گے اسی کا نام غیبت ہے، اور اگر وہ عیب اس میں نہ ہو اور پھر تم کہو وہ تو بہتان ہے. یعنی چاہے بھائی میں کوئی عیب بھی ہے نہ کہو، معاف کرو، پردہ ڈالو. تم پردہ ڈالو گے اللہ تم پہ پردے ڈالے گا. فرماتے ہیں قضا ترمذی ثم قال حسن صحیح وقد قال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن سلمة قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا معاوية بن هشام بن بار بن حسن عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله لأصحابه اي الربا اربا عند الله قال الله رسوله قال اربا الربا عند الله استحلال ارض امرئ مسلم. حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بڑا ربا کون سا ہے؟ یعنی ربا تو حرام ہے نا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں. آپ نے فرمایا کسی مسلمان کی عزت پہ داغ لگانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑی سزا کا مستحق ہے کہ بلا وجہ کہہ دیں او جی فلاں ایسا ہے، فلاں عورت ایسی ہے، فلاں آدمی کے فلاں سے تعلقات ہیں، فلاں عورت کے فلاں ایسی، بس گھر میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا. یا اللہ ہمیں ہر بہتان سے، ہر غیبت سے محفوظ فرما اور ہمیں صحیح معنوں میں دین نصیب فرما. ایک آدمی کو پیشاب کی تکلیف ہے، جب نماز میں بھی کھڑا ہوتا ہے تو پیشاب کے قطرے گرتے رہتے ہیں. دعا کرو اللہ ہر بیمار کو شفا دے. یاد رکھیں ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور اندر بھی دھو کے بدل ڈالا. اب مغرب کے لیے جو وضو کیا ہے پھر عشاء تک نماز پڑھتے رہیں، طواف کریں، نفل پڑھیں، پھر جب عشاء کا وقت آئے گا تو عشاء کے لیے نیا وضو کریں. اگر ہم نے حرم شریف میں 1 ریال صدقہ کریں انشاءاللہ اس کا بھی ثواب 1,00,000 ملے گا. ذکر تو نماز کا آیا ہے یاد رکھو، لیکن جب ایک عبادت کا ذکر آ جائے تو باقی ساری عبادتیں اسی پہ قیاس کی جاتی ہیں. میں ریاض سے ٹرالہ لے کر آیا جدہ، پھر جدے سے میں نے احرام باندھ کے عمرہ کیا. آپ پہ کوئی دم نہیں، آپ ڈرائیور ہیں، آپ تو آتے جاتے ہیں نا، اس لیے آپ پر کوئی مسئلہ نہیں. اور پھر آپ ٹریلر لے کے آئے بھی جدے کی نیت سے ہیں، مکے کی نیت سے آئے ہی نہیں ہیں آپ. کہتا ہے جی کہ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی کتابیں تھی ہی نہیں. تو یہ حدیث کی کتابیں جن لوگوں نے لکھی یہ تو امام ابو حنیفہ کے بھی بعد میں ہیں، پھر انہوں نے کہاں سے لکھیں؟ امام ابو حنیفہ پہ اعتراض کرتے کرتے کہیں یہ نہ دیکھو کہ اپنے گھر کو آگ لگ جائے. امام ابو حنیفہ تو 50 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، وہ تو تابعین کا دور ہے. باقی لوگ تو بہت بعد میں پیدا، ان کے زمانے میں پھر حدیثیں کہاں سے آ گئی؟ پھر تو آپ منکرین حدیث کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں نا کہ حدیث ثابت ہی نہیں. خدا کا خوف کر، یہی وہ باتیں ہیں جو آدمی الزام لگاتے ہیں، یہی ایذا ہے کہ امام ابو حنیفہ فوت ہو گئے ابھی بھی معاف نہیں کرتے. وہ قبر میں چلے گئے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خدمات ہیں کہ آج پوری دنیا میں ان کی فقہ ہے اور ان کا نام ہے، ان کی کتابیں ہیں، ان کے شاگرد ہیں، ان کا مسلک ہے، لیکن ہم معاف نہیں کرتے۔ اور یہ 6 کتابیں نہیں تھیں، 6 کتابیں تو حضور کے زمانے میں بھی نہیں تھیں، 6 کتابیں تو صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں تھیں، لہذا اب ان کے لیے حدیث کی بات ٹھیک ہو گئی نا کہ حدیث پہ اعتبار ہی نہیں۔ یہ تو 250 سال بعد میں لکھی گئی ہیں، امام حنیفہ تو 50 سال بعد میں پیدا ہوا ہے۔ اللہ کے بندے یاد رکھو کہ اب مثلا اس انداز میں قرآن تو حضور کے زمانے میں بھی چھپا ہوا نہیں تھا، لیکن قرآن تھا کہ نہیں تھا؟ حدیث کی کتابیں جمع نہیں ہوئی، لیکن حضور کا فرمان صحابہ کے بعد موجود تھا کہ نہیں تھا؟ بھئی عقل کرو، بات کو سمجھو۔ اچھا، اب جب ہم لوگ پڑھتے تھے نا جی بخاری شریف، اتنی لمبی کتاب ہوتی تھی بخاری شریف، ہندوستان کی چھپی ہوئی ہوتی تھی، پرانے زمانے کی جو طباعت ہوتی تھی نا جی اتنی لمبی۔ اب جناب ایسی خوبصورت جلدوں میں کتاب آ گئی ہے ماشاءاللہ کہ آسان، اٹھانا آسان، پڑھنا آسان۔ تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ جی وہ بخاری تو نہیں ہے نا جو ہم نے پڑھی تھی۔ تو عقل کرو، بخاری تو وہی ہے نا، اگر جلد اور آ گئی تو کیا ہو گیا؟ ہاں، امام وہ نے فرماتے ہیں کہ میری قول میں اور حدیث میں ٹکراؤ آ جائے تو حدیث پہ عمل کرو، بالکل ہمارا ایمان ہے۔ تو جب امام یہ کہے گا اب تو اس کو معاف کر دو نا، لیکن ٹکراؤ تو تم قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے نا کہ امام صاحب کا قول حدیث کے خلاف ہو۔ یہی تو ان کی دلیل ہے کہ الحمدللہ میں نے حدیث کی اتباع کی ہے، کہیں میرا قول حدیث کا مخالف نہیں۔ حضور اکرم اولین یعنی تمام انبیاء سے افضل ہیں، جو پہلے گزرے ان سے بھی افضل، جو حضور کے زمانے میں آئے ان میں۔ حضور کی امت آخرین میں ہے اور آدم کی امت اولین میں ہے، اور وہ بھی آخرین ہے جو حضور کے بعد قیامت تک امت آئے گی۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ عمرہ کر لیا ہے، اگر اپنے رشتہ دار جو فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کریں، بالکل کریں، انشاءاللہ ان کو بھی اجر دیں گے۔ میں نے 7 دن کا اعتکاف کیا تو 7 دن کا ثواب ملے گا، جن نے 10 دن کا کیا 10 دن کا ملے گا، 2 دن کا کیا 2 دن کا ملے گا۔ اگر شوہر ٹی وی وغیرہ دیکھتا ہو، بیوی منع کرے اور شوہر نہ مانے تو بیوی دوسرے کمرے میں سو سکتی ہے، دوسرے کمرے میں سو تو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کے حقوق ہی ادا نہ کرے، پھر وہ تو اس سے بھی بڑی مجرم ہو گئی نا۔ وہ تو صرف ٹی وی دیکھنے کا گناہ کرے اور یہ دوسرے کمرے میں جا کے تالا لگا کے سو جائے۔ دین سمجھا رہی ہے، پیار سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ، قائل کرو اس کو۔ اگر والد اپنے بچوں کی دینی تربیت پہ توجہ نہ کرے، دعا کرو اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کرو۔ جب والدین اپنی اولاد کو خود برباد کرنا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ بیمہ پالیسی بالکل غلط ہے۔ میں تنہائی پسند آدمی ہوں، جس کی وجہ سے میری ذہنی کیفیت ایسی ہو گئی ہے، مجھے بات پہ غصہ آتا ہے، تو کسی سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر سے جا کے رجوع کریں، وہ آپ کو دوائی دیں گے، 2-4 دن میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ آج کل تو بڑی اچھی دوائیں آ گئی ہیں دنیا میں۔ میں نے ایک بڑی قسم تھا، مجھے کیا پتا وہ بڑی قسم کیا تھی، پہلے قسم تو لکھو نا۔ ایک آدمی نے مجھے کہا ہے کہ میرے والد کی طرف سے حج ادا کرو، میں آپ کو 1500 ریال دوں گا۔ بالکل جائز ہے، آپ آخر خرچہ تو لیں گے نا، حج بدل جو کریں گے آخر
تو آپ کے اخراجات ہیں، خرچہ ہے، آنا جانا. آج کل تو 1500 ریال سے بھی کچھ نہیں ہوتا. آج کل تو اگر آدمی نے صرف خیمے میں رہنے کی جگہ لینی ہو تو 2000 ریال لگ جاتا ہے. میرے اوپر دم پڑ گیا ہے. ہاں جی، دم کا معنی یہی ہوتا ہے، بکرا ہو، بکری ہو، دمبا ہو، دمبی ہو، کچھ ہو ذبح کریں اور غریبوں کو تقسیم کریں. بہرحال اگر ایک عورت نے حیض کی وجہ سے 6 روزے رمضان میں نہیں رکھے تو سب سے پہلے تو وہ اپنے قضا روزے رکھے جو رمضان میں چھوڑے ہیں. شوال کے بعد میں 6 رکھنا چاہے رکھ لے، نہ رکھے نہ رکھے، وہ تو ایک ثواب ہے نا، لیکن وہ تو اس کے ذمے قضا اللہ